بہرحال آپ کو بیماری ہے اور 7 مہینے کا بچہ بھی گر گیا ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کالا جادو ہو، لیکن اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا کریں۔ میں جدے میں ہوں، مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، کیا میں ایک جانور عقیقے کا جدے میں اور دوسرا پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں؟ بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوں، لیکن اگر ایسا بھی کریں گے تب بھی جائز ہے۔ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں ہے، اللہ پاک قادر ہیں، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، استغفار زیادہ پڑھا کریں، اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، پر گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ میرے دوست نے آپ کو سلام کا معاشی حالات خراب ہے تو استغفار زیادہ پڑھے۔ میرا بیٹا ہے، بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا دے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پر روزانہ اس کو پلایا کریں۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا کریں۔ برطانیہ سے کسی طلال کے والد نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ اگر حمام میں جانے کے بعد وہ جو انہوں نے ایک جھاگ سا مادہ رکھا ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ نے خواب دیکھا، اس میں یہ آنکھ اللہ اور رسول، بڑا اچھا مبارک خواب ہے۔ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر بچے لے لیے، اس وقت تو کہا کہ میں بچے ملاؤں گا، لیکن 3 سال ہو گئے ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں کہ خدا اس کو حیا دے کہ اولاد کو اپنی ماں کے پاس آنے دیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں جس طرح 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، اس کی حدیث موجود ہے؟ ہاں بالکل حدیث موجود ہے، وقتہ امام محمد میں بھی حدیث ہے، اور حضور نے اس کو نماز مغرب سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ تو حضرت عائشہ کو عذر تھا، ہر سال تو ان کو عذر نہیں ہوتا تھا، وہ جب تشریف لاتی تھی عمرہ کرتی تھی کہ حضور کا حکم ہے۔ باقی یہ کہنا کہ کسی مرد نے نہیں کیا یہ بھی غلط ہے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے اور عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے۔ جو نابالغ ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ بہرحال اگر حجام داڑھی وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے، اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے۔ دوران نماز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو عاجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا۔ میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ۔ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو۔ بیوی پر شوہر کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت کرے گی تو خاوند کو خوشی ہوگی۔ گورنمنٹ کے سوئمنگ سینٹر جو ہیں ان میں پیسے، مجھے پتہ نہیں ان کی کیا پالیسی ہے۔ طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ بینک کے علاوہ دکانوں سے قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔
دوران احرام ٹشو سے ناک صاف کیا، خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، صرف ٹشو پر خون کا داغ ہے، بالکل کوئی دم نہیں ہے، بالکل آپ کا طواف صحیح ہے۔ مچھر کے کاٹنے سے جسم سے خون نکلے تو کوئی دم نہیں آتا۔ بیٹیوں کے مال میں حصہ نہیں ہوتا، شوہر کے مال میں حصہ ہوتا ہے۔ قصاص اور دیت اگر اسلامی قانون نہ ہو تو علماء کے پاس جا کے بولڈ بنا کے فیصلہ کروا لیں۔ ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سونا دینا چاہتی ہیں، دونوں کو برابر دیں۔ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا وہ بھی جائز ہے۔ یہ دعا ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں پہلے موت آئے، یہ کر سکتے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا۔ کبھی کبھی نماز میں پیشاب کا قطرہ گرے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر نماز سے پہلے وضو کریں اور اپنے نیچے کپڑا رکھیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ خود بھی تکبیر کہہ کے نہ تو ٹھیک ہے، تکبیر کہنا جائز ہے۔ اگر اور عدالت میں خلو لینے کے لیے لڑکی جائے تو خلو لے سکتی ہے، چاہے شوہر طلاق دینا نہ چاہے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی۔ گانے کی طرز پر حضور پاک کی مدح نہیں پڑھنی چاہیے۔ میری بیٹی کا نام حریم فاطمہ ہے، ٹھیک نام ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے والدین سے زبردستی اپنے حصہ لے سکتی ہے، والدین کی موت کے بعد اس کو خود بخود ملے گا، زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہر اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جب امام کے سامنے اذان ہو تو وہاں منع ہے، جو کہ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، اس وقت نہ کوئی نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے، پھر ان پر زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بیٹی کا نام میں نے علیزہ رکھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی اللہ کو پتہ۔ حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والے پر گناہ ہے، حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے، وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ عمرے میں الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر حج میں بھی الوداعی طواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل طواف کرتا رہے۔ میرے بھانجے نے خودکشی کی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی۔ 4.5 سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا، صفا نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی احکام ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر جائے، میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے، بعد میں ولیمہ کریں۔ بہرحال میرے بیٹے نے بھائی سے قرض لیا تھا، دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کرے۔ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر فوت ہو جائے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، پہلے آپ کر لیتے۔ بعض جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے، نہ کریں، کیونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن ہو گیا
ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر 3 صورتیں تو میں نے کہا تھا اس کو کہ نیچے عشاء کے بعد آ جائے پڑھ لے. اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت 10 سال پہلے 20 لاکھ تھی لیکن اب 80 لاکھ ہے، اب 80 لاکھ سے حساب دے گا یا تو وہ پہلے دے دیتا نا. ایک تولہ سونا ہے اور 1000 روپیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل والد صاحب حج عمرہ کر کے گئے ہیں، اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بلائیں، ان کا عمرہ کروائیں. بالکل میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ویسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں. بہرحال اگر زبان میں گرا ہے تو رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں. اگر دوران طواف پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، خون نکل آیا تو چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں. بہرحال اگر کسی بدعتی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. اگر ہم نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لی، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں. لوگ جوتا پہن کے آ جاتے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو آنا جائز ہے، پلید ہو تو ناجائز ہے. شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے. موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد، ان کا جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں، جیسے کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے. میرا کاروبار کم ہوتا جا رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں. بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو لا حول پڑھ کے دم کیا کریں. ادھار لے کے ماں باپ کو عمرہ کراؤں کوئی ضروری تو نہیں ہے. اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں. بنت الابن لا یاخذ شیء یاخذ بنت. شادی 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے. اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے، اس کو پتہ ہے. شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانع 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں. ٹوپی آمدن جو پھینک دے اس کو، اس کی بھی نماز مکروہ ہے، نہ ہو الگ بات ہے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب ہیں، وہ نفل نہیں ہے. عمان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فرقہ ضالہ ہے. بہرحال وہ جو بھی فرقہ ہے نا، وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں کہ انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے، کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے. مجھے برے وسوسے آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو. کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں. اب 10 سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے، تو اللہ کی مرضی. جب لوگوں کو پتہ لگے گا جھاڑو دیتا ہے، کون لڑکی دے گا؟ بہن کا بیٹا ہوا، اس کا نام محمود رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے.
مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت حنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک مستحب ہیں، یعنی پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ واجب الطواف نہیں پڑھی، ہوٹل چلے گئے، بہرحال وہیں ہوٹل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑھ لے۔ احرام باندھ لیا، جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا، حرم آگے کھولے، بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے۔ چہرہ چھپا کے نماز نہ پڑھیں، چہرہ کھول کے نماز پڑھیں۔ نابالغ بچیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ کسی نامحرم کو اپنے ساتھ نکاح کے لیے دعا میں مانگنا جائز ہے۔ دعا میں یہ مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے وہ رشتہ نصیب فرما۔ قالین یا کارپیٹ پہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو پانی سے دھو ڈالیں۔ پہلا عمرے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، اب ہسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹر ابھی سفر کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے۔ نہیں، اگر آپ مدینہ نہیں جا سکتی، جو کہ آپ کا شوہر مریض ہے، تو نہ جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ میرے ماؤں 20 سال سے انڈیا کی جیل میں بے گناہ بند ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن بال نہیں کٹائے۔ بال بھی کٹاؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ اگر عمرے سے فارغ ہو جائیں میاں بیوی تو کیا آپس میں مل سکتے ہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں۔ نظر کا معنی ہوتا ہے منت، لیکن اللہ کے نام پہ منت مانی جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم تہجد پڑھ لیں کہ شاید نیند نہ کھلے، پڑھ سکتے ہیں۔ مطاب میں بعض فقیر لوگ پیسے مانگے، جو مانگے نہ ان کو نہ دیا کریں، وہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ بالوں میں رنگ لگائیں لیکن کالا نہ ہو۔ جمعرات اور جمعہ کا نہیں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہمارے ٹرسٹ حفاظت قرآن کے لیے اللہ کامیاب فرمائے، اللہ محفوظ رکھے۔ پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جی عبقری صاحب کی محنت سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی، اللہ مزید اصلاح کرے۔ اگر طواف کے استلام چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے استلام کر کے جو صفا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وضو کے لیے کچھ دیر کے لیے اوپر والی چادر لٹکا دے اتار کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کو ہاتھ نہ لگے تو بوسہ نہ دیں، ہاتھ لگے تو پھر ہاتھ کو بوسہ دیں۔ مجھے 10 سال سے کمر میں تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بہن بھائی اور کے لیے رشتے بالکل کر سکتے ہیں عمرہ۔ ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں سر منڈوانا ضروری ہے۔ باقی پاکستان کی سیاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، دعا یہ کریں کہ اللہ ملک کو محفوظ رکھے۔ اگر آدمی نے حالت احرام میں ایسے جوتے پہنے، ٹخنے چھپے ہوئے نہیں تھے، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ عمرہ ہو گیا۔ زیارت مدینہ ہو یا مکہ دی، اللہ کے لیے نیت کریں کہ خالص ہماری حاضری اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مرضی ہے پڑھو، قرآن کی ہر سورت سے پہلے پڑھیں۔ میری بیٹی فریال کی شادی کے لیے اللہ آسان فرمائے، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال آپ کو 10ویں دن دوبارہ اگر حیض ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، اس میں آپ غسل کریں، وضو کر کے نمازیں پڑھیں، طواف کریں، کوئی وہ حیض نہیں ہے۔ حیض 1 دفعہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے جہاں سے چاہیں احرام باندھیں۔ میرے ایک بیٹے اور 2 بیٹی دماغی توازن خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر مسجد عائشہ ویسے جائیں دیکھنے کے لیے تو کوئی احرام ضروری نہیں ہے۔ آب زمزم کے پانی میں دوسرا پانی ملا کے لوگوں کو نہ دیں۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ حرم شریف میں سب سے زیادہ بے پردگی ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بنیان اور شلوار پہن کے نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کپڑا اور نہ ہو تو پھر پہننا چاہیے۔ بہرحال آج کل سونے اور چاندی کی رقم کے حساب سے اگر صاحب نصاب کو حکم لگایا جائے تو پھر اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ بھائی مجھے پتہ نہیں میں نے کون سی دوائی بتائی تھی، اب ہر وقت ہر بات تو کسی موقع کے مطابق کوئی بات آئی ہوگی تو میں نے بتا دیا ہوگا۔ بھائیوں میں محبت کے لیے یا لطیف ہو یا ودود پڑھا کریں۔ عورت نیل پالش لگا سکتی ہے لیکن نیل پالش کے بعد وضو نہیں ہوتا، اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ وتر کی 1 رکعت بھی حدیث مبارک میں ہے، لیکن وہ بھی اصل 3 ہیں، یعنی 2 پر سلام پھیر کے 1 پڑھتے ہیں۔ ہم جب ایک بیماری کی شکل اختیار کر لے تو اس کا کوئی علاج نہیں، لا حول پڑھا کرے۔ عصر کے نماز کے بعد اگر طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ احرام کی حالت میں سگریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے۔ اللہ ہر ولد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ تلاوت کر رہے ہیں، اذان ہو جائے پڑھتے رہیں اور جواب بھی دیتے رہیں۔ میرے کچھ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، بد اخلاق ہیں، ان کے لیے دعا مانگا کرو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر دوبارہ شروع کریں۔ صفا مروہ پہ کوئی نفل نہیں پڑھنے ہوتے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا کہ آپ نے تحفہ کیسے بھیجا، کسی بزرگ سے پوچھو۔ بلی کا جوٹا کھا سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد علیحدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ عمرے کی کثرت سے طواف کی کثرت بہتر ہے۔ میری بہن کی شادی کو 30 سال ہو گئے، اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتی، ان کے درمیان ملاقات بھی نہیں ہے، الگ رہتے ہیں، طلاق دے دو۔ پھر 30 سال گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ڈھول بجانے کی؟ ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد کرے اور حفاظت کرے۔ اور سجدے کے اندر اپنے بدن کو جتنا زیادہ زمین سے ملائے گی اتنا افضل ہے۔ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، جمعہ آ جائے تب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں نے حلق سے پہلے
احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر کسی کے بتانے پر احرام باندھا اور حل کیا، کوئی دم نہیں ہے۔ میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ آپ کے قانون میں ضروری ہے، شریعت میں تو نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ بچپن سے اندھا ہے، ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ بارش کی چھینٹیں کپڑوں کو لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اور چیز لگی ہے کپڑے پہ تو پھر دھونا پڑے گا۔ دور سے حجر اسود کو اشارہ کریں اور ہاتھ نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپس میں مل سکتے ہیں، کیوں عمرہ کرنے سے بیوی فارغ ہو جاتی ہے کیا؟ بیوی ہے اس کی، ملے ملے نہ ملے نہ ملے، برزخ میں ملاقات ہوگی، اللہ عالم۔ بہرحال عالم ارواح میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے۔ دو سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھنا جائز ہے، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ حضرات بدعت کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بس آپ بتاتے رہیں۔ مکے میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، قضا بھی پڑھیں گے اس کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی شادیاں آسان کر دے۔ بہرحال 1 تولہ سونا کتنے کا ہو آپ دیکھ لیں، سونا جب 7.25 تولے نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ فیملی میں اختلاف ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اتفاق کی دعا کیا کریں۔ ہمارا مدرسہ معہد الامام ابی حنیفہ، اللہ کامیاب فرمائے اور ترقی زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، پورے عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، اللہ ان سب کی عزت آبرو کو محفوظ فرما، یا اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرما، یا اللہ جو کافر تیرے نام لینے سے ظلم کر رہے ہیں ان کافروں پہ اپنا عذاب نازل فرما، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک